بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی پوسٹ نمبر 11۔ پہلی معروضی ہے: ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، نہ چھیڑ اے نکہت باد بہاری راہ لگ اپنی، کبیرہ کھڑا بازار میں مانگے سب کی خیر، نہ کہو سے دوستی نہ کہو سے بیر۔ تو مار کے معنی ہے لپٹا ہوا کاغذ، پلندہ۔ تو مار باندھنا، مبالغہ کرنا۔ ایسی نظم جس میں ہر شعر الگ الگ قافیہ میں ہو مثنوی کہلاتی ہے۔ ایک ہی زمین میں لکھا گیا ناصر قاسمی کا شعری مجموعہ پہلی بارش۔ کسی غزل میں مسلسل دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ دو کلموں کو ملا کر ایک حکم کے ماتحت کرنے والے حروف حروف عطف کہلاتے ہیں۔ متعدی افعال میں حرف کو ہمیشہ مفعول کے ساتھ آتا ہے۔ دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی پوسٹ نمبر 12۔ قافیہ مشتق ہے لفظ قفا سے۔ قفا کے معنی پیروکار کے ہیں۔ کافی مشتق ہے لفظ کفا سے۔ کفا کے معنی محنت و مشقت کے ہیں۔ ناصر قاسمی 1925 کو امبالہ میں پیدا ہوئے۔ ضمیر موصولہ کے بعد آنے والا جملہ صلہ کہلاتا ہے۔ مشہور نظم بنجارہ نامہ نذیر اکبر آبادی نے لکھی۔ 2010 میں شائع ہونے والا ناول راجپوت کے مصنف عبید اللہ بیگ ہیں۔ حرف و حکایت کے مصنف چراغ حسن حسرت ہیں۔ مرزا غالب نے ابتدائی تعلیم مشہور عالم مولوی محمد معظم سے حاصل کی۔ ظہور بنائے دعویٰ معنی بنائے مخاصمت پیدا کرنا۔ عمل بیٹھ جانا، پورا پورا قبضہ ہو جانا۔ رجحان ساز ادیب ایک ایسا شخص جو خاص نظریات کے تحت لکھتا ہو، جیسے فیض احمد فیض، نون میم راشد، احمد ندیم قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی پوسٹ نمبر 13۔ پہلی معروضی ہے قافیہ تنگ کرنا، اس کے معنی ہے عاجز کرنا۔ ادبی مجلے اوراق نو، ہمایوں اور خیال سے وابستہ رہے ناصر قاسمی۔ وہ ضمیر جس کے ساتھ ہمیشہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں اس کے اسم کا بیان ہوتا ہے کہلاتا ہے ضمیر موصولہ۔ جولی میں ہیرے موتی ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی کے شخصی خاکوں کا مجموعہ ہے۔ رباعی عربی زبان کا لفظ ہے۔ مشہور افسانہ حرام جادی کے مصنف حسن عسکری ہیں۔ بہادر شاہ ظفر نے 1850 میں غالب کو خاندان تیموریہ کی تاریخ لکھنے پر مقرر کیا۔ راستہ دکھانا کے معنی ہے انتظار کرانا۔ ڈاک بیٹھنا، روب جمانا۔ بانگے درا کا دل نظم شمع اور شاعر کو کہا جاتا ہے۔ ساجد رحیم کا خوبصورت شعر: زندگی کوئی طریقہ کہ تجھے پھر سے جیوں، اب کہیں جا کے مجھے تیری سمجھ آئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی پوسٹ نمبر 14۔ فقیر وہ شخص جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، یا غریب و حاجت مند کو بھی فقیر کہا جاتا ہے۔ میر تقی میر کا شعر ہے: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، کہ میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ فقر وہ بات جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی ہو۔ فقیر کی صدا سے مراد فقراء کی دعائیں، محبوب کی باتیں۔ فیض احمد فیض سے کیے گئے انٹرویوز کا مجموعہ مکالمات فیض خلیل احمد نے مرتب کی۔ تحقیق کا معلم اول حافظ محمود شیرانی کو کہا جاتا ہے۔ حافظ محمود شیرانی نے اپنی وفات سے قبل یہ شعر پڑھا: جاتے ہیں خالی ہاتھ گلستان دہر سے، ایک سنگ آرزو ہے جو سینے پہ دھر چلے۔
ताना ज़नी पर मुश्तमिल कलाम हजविया कहलाता है, जबकि तंज़िया शायरी को पसोख्त कहते हैं। लफ्ज़ उर्दू पहली बार तज़्के बाबरी में इस्तेमाल हुआ। सलीम कौसर का एक खूबसूरत शेर, एक दिल था उसकी नज़र किया मैंने, और अब मुझ में धड़क रहा है कोई दिल के बाद भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू अकेडमी, पोस्ट नंबर 15। शाखसाना निकालना, मानी नुक्ताचीनी करना, रंग मारना, जीतना, बाजी ले जाना। नासिर काज़मी की शायरी का कलीदी इस्तिआरा याद है, और सबसे ज़्यादा उदासी का रंग छाया हुआ है। वो ज़मीर जो पूछने के मौका पर बोला जाता है ज़मीर इस्तफ़हाम कहलाता है। मिट्टी आदम खाती है, मोहम्मद हमीद शाहिद का नावल है। मिर्ज़ा नौशा की उर्फियत से शोहरत पाने वाले शायर मिर्ज़ा गालिब हैं। नौशा के मानी नौजवान बादशाह दुल्हा के हैं। ज़ौक़ का मतला है लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। मिर्ज़ा गालिब की वजह शोहरत उर्दू शायरी और उर्दू खतूत हैं। शादी मर्ग, ऐसी मौत जो हद से ज़्यादा खुशी से वाक़े हो। वसीम रेलवी का खूबसूरत शेर, वसीम उससे कहो दुनिया बहुत महदूद है मेरी, किसी दर का जो हो जाए वो फिर दर दर नहीं जाता।